ناظرین کرام، آج کے ویلاگ میں ہم ملکی سیاست کے ایک انتہائی اہم پہلو کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں دھاک بٹھانے والی ایک جماعت پی ٹی آئی اب ملکی انتخابی سیاست میں کہاں کھڑی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے قائد عمران خان کے جیل میں ہونے اور پی ٹی آئی کے دوسرے مقامی قائدین کی عدم دلچسپی یا عوام کی امنگوں کے بالکل برعکس انتہائی ناقص کارکردگی کے بعد موجودہ حالات میں پی ٹی آئی ملکی سیاسی انتخابی سیاست میں کتنی فعال ہے یا کہاں پر کھڑی ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود گزشتہ عام انتخابات میں ان کی جماعت نے کئی حلقوں میں بڑا سیٹ اپ کیا ہے۔ پنجاب کی سطح پر دیکھا جائے تو بعض حلقوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے الیکٹیبلز اپنے حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدواروں سے اب بھی شکست کھا بیٹھے یا انہیں انتہائی سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج بھی ووٹرز کا یہی رجحان برقرار ہے؟ کیا آج بھی پی ٹی آئی اتنی ہی مقبول ہے اور کیا آج بھی عام ووٹرز پی ٹی آئی کو اتنا ہی لائک کرتا ہے؟ مختلف سیاسی و صحافتی تجزیہ نگاروں کے مطابق پی ٹی آئی اب بھی ملکی انتخابی سیاست میں اچھی کارکردگی دکھانے کے قابل ہے۔ اس ضمن میں منڈی بہاؤالدین کے حلقہ NA-68 سے پی ٹی آئی کے امیدوار سے شکست کھانے والے نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر مشاہد رضا کہتے ہیں کہ جس طرز پر گزشتہ 2 برسوں کی پی ٹی آئی کی سیاست چل رہی ہے، اس کے باعث شہری اور دیہی علاقوں میں ووٹرز کا رجحان اور رویہ اب تقریباً تھوڑا بہت بدلنا شروع ہو چکا ہے یا اس میں کافی بدلاؤ آ چکا ہے۔ نون لیگ کے یہ رہنما مشاہد رضا اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز اپنی مقامی قیادت سے مایوس نظر آتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیے ان کے منتخب نمائندے ان کے کسی کام نہیں آ رہے اور انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ انتخابی حلقوں میں ووٹرز کی سوچ یہ ہے کہ صوبے میں حکومت ہونے کی وجہ سے نون لیگ کے ووٹرز کی سنوائی ان سے زیادہ ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہیں وہ ان میں مایوسی کا عنصر بھی دیکھنے میں ملا ہے۔ مختلف سیاسی تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف حلقوں میں آج بھی ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے امیدوار پہلے جیسے مضبوط حریف نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہی خیالات رحیم یار خان کے حلقہ NA-172 سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار سے شکست کھانے والے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں امتیاز احمد کے بھی ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹرز اب اپنے خیالات بدل رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، پارٹی اور ووٹرز کے لیے ریلیف کا باعث بن رہی ہے اور اس کا اثر بھی سامنے یا نظر آ رہا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کے نزدیک جو حالات اور ووٹر کی سوچ کیا ہوگی یہ ابھی قبل از وقت کہنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود پی ٹی آئی کا زور ابھی ٹوٹا نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی پی ٹی آئی اور خاص طور پر عمران خان کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہے کہ ان کو حکومت کرنے کے لیے بہت تھوڑا ٹائم ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ ملکی حالات کو سنبھال نہیں سکے۔ اور اب بھی ووٹرز یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان دوبارہ ملکی سیاست میں یا ملکی انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو نون لیگ یا پھر یہ جو مخلوط ایک حکومت ہے، اس کی اپنے اپنے صوبوں میں ایک مناسب اور اچھی کارکردگی جو ہے وہ ووٹرز کے خیالات کو بدلنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اور خاص طور پر حالیہ جو سیلاب کی صورتحال
ख़ास طور پر KPK میں دیکھی گئی ہے، جیسا کہ بونیر ہے، اس کے علاوہ آپ کا کلام ہے، سوات ہے، ان علاقوں میں جو سیلاب کی صورتحال دیکھی گئی اور جتنی وہاں پر تباہی ہوئی ہے، اور وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی PTI کے خاص طور پر ورکرز یا PTI بذات خود کسی بھی طرح کے کوئی بھی ریلیف کے کاموں میں سامنے نظر نہیں آئی، اور اس میں خاص طور پر پاکستانی فوج نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور KPK کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں دوبارہ ایک اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر دوسرے مختلف جو رضاکار تنظیمیں ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ مختلف طرح کے ریلیف کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر نظر آئیں گے۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ PTI جو ہے وہ اپنی ساکھ اور ووٹرز کا اعتماد KPK میں بھی کھو رہی ہے، حالانکہ وہاں پر KPK میں PTI کی اپنی حکومت بھی موجود ہے۔ اب اس سوال کا جواب کہ PTI کہاں کھڑی ہے ملکی انتخابی سیاست میں، آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ کمنٹ کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔